اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی خاص رحمت سے جو ہمارے اوپر اس نے کی، ہم سورہ رعد کی آیت نمبر 13 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈالی اور جس نے ہمیں ہمت اور توفیق دی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے سمجھنے اور اس کو سیکھنے سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں کامیاب فرمائے، اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اور ہمارے احباب کے لیے، ساتھیوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ہم سے محبت کرتے ہیں یا جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی اصلاح کا باعث بنے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے نجات کا باعث بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو کل تک ہم نے جو 12 آیات پڑھی تھیں، ان 12 آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں، جن نشانیوں کو اوپر غور و فکر کر کے ایک انسان، چاہے اس کے پاس کسی بھی نوعیت کا علم ہے، کسی بھی نوعیت کی اس کے پاس عقل ہے، کسی بھی لیول کا وہ بندہ ہے، وہ جب ان نشانیوں پر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو یقیناً یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اپنی عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے کہ صرف اللہ ہی ایک واحد ذات ہے جو اس پورے نظام کائنات کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے۔ اس کی صبح شام کی ساری ضروریات، اس کی پیدائش سے لے کے اس کے آخری دن تک اس کا انتظام اور انسرام کرنے والی اور اس کی تدبیر کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ اور کل ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھیں، ان میں کچھ نشانیاں جن کا ذکر ہوا، ان کو ہم مختصر الفاظ میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلے تو آیت نمبر 5 سے ہم نے کل پڑھا تھا، اور آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے جو 4 آیات میں جو اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں یا نہروں کے بارے میں، جو آبی نظام یا آبی پانی کا نظام جو دنیا میں قائم کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پہلی 4 آیات میں کہ کس طرح سے زندگی کی جو اساس ہے پانی، اس کا نظام پورا قائم ہوا۔ پھر درختوں کے اور مختلف طرح کے جو پودے ہیں ان کے بارے میں، اور ان میں نر اور مادہ جو ہیں وہ اس میں عقل مندوں کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ ساری نشانیوں کو سامنے رکھ کر بھی اگر آپ کو تم تعجب کرتے ہو تو تعجب سب سے بڑا تو اس چیز پر ہونا چاہیے کہ یہ ساری نشانیاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اتنی حکمت اور اتنی بڑی بڑی جو مطلب آیات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یا ان کے سامنے ہونے کے باوجود کوئی یہ اس چیز کا گمان کرے یا اس چیز پر شک کرے یا اس چیز پر تعجب کرے یا یہ بات اس کو عجیب لگے کہ کیا ہم اس دنیا میں مٹی ہو جانے کے بعد، یعنی اس دنیا میں مر کر مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے گا یا ہماری دوبارہ سے پیدائش ہو جائے گی، جو اس چیز پر تعجب کرے اس کے اوپر تعجب کرنا چاہیے، یا یہ بات عجیب ہونی چاہیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو ابتدا کیا، اور جس نے پہلی دفعہ کوئی چیز بنا لی تو دوبارہ تو بنانا کچھ مشکل بات ہی نہیں۔
اور ایسے لوگ جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے گلے میں توق ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کافر جو ہے یہ بجائے اس کے کہ اپنے اصلاح کریں اور اچھائی کی طرف اپنائیں، اچھائی کو اپنائیں، اس سے پہلے وہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی سزا یا کوئی اللہ کا حکم آ جائے تو یقیناً یہ تو ایک بڑی بری چیز ہے یا ایک برائی ہے جس کی طرف وہ طلبی کرتے ہیں یا جس کی وہ نیت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کچھ نشانیاں اپنی بڑی بڑی جو ہیں وہ ذکر کی۔ اس میں ایک اور نشانی جو اس کا اضافہ کیا، مادہ کے پیٹ کے اندر کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر کیا چیز پروان چڑھتی ہے اور اس کی پیریڈ یا اس کا گھٹنا اور بڑھنا، اور پھر اس مادہ سے جو بچہ جنم لیتا ہے اس کے بارے میں جتنا اس کا ڈیٹا ہے، آج کی زبان میں اس کو ہم ڈیٹا کہیں گے کہ اس کی شکل و صورت، اس کی قد قامت جو ہے، اس کے بالوں کا رنگ، اس کے جسم کا رنگ، جلد کا رنگ، یا اس کی عادات و سکنات، اس کے پیدا ہونے کا وقت، اس کی موت کا وقت، موت کی جگہ، اس کا رزق، اس کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہے، جتنا ڈیٹا ہے اس انسان کے بارے میں، یا انسان کے علاوہ کوئی بھی جاندار ہے یا جانور ہے، یہاں پر مادہ کا ذکر کیا تو مادہ سے مراد کوئی بھی جاندار ہو سکتا ہے، جانور بھی، اور پودے بھی بال کے اس میں آ سکتے ہیں، کیونکہ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، جس کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں نشانی بھی بتا دی ایک آیت کے ذریعے۔ تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ اللہ کے پاس محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ ایک خاص مقررہ وقت کے ساتھ، ایک خاص مقررہ چیزوں کے ساتھ اس دنیا میں آتی ہے اور اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے کہ پوشیدہ اور ظاہر، غیب اور ظاہر کا علم جو ہے وہ بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور کل ہم نے دیکھا تھا غیب جو ہے صرف اور صرف انسان کے لیے، ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی غیب نہیں، اللہ کے لیے تو سب کچھ ظاہر ہے۔ اور ہمارے لیے بھی بلکہ جو ظاہر ہے اس میں بھی دو پہلو ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر ہم سے کسی نے دھوکہ کیا ہے یا کسی نے کوئی فریب کیا ہے تو یقیناً اس نے کوئی حقیقت کے اوپر پردہ ڈال کر ہم سے کوئی بات کی، تو ہمارے سامنے کچھ ظاہر ہے لیکن کسی اور کے سامنے کچھ اور ظاہر ہے، ہمارے لیے وہ غیب ہے، ہمارے لیے وہ اسرار ہے یا راز ہے یا پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے سارے راز، پوشیدہ باتیں جو کسی ایک پر ظاہر ہیں یا کسی دوسرے کو پر ظاہر نہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی خوب اچھی طرح سے جاننے والے ہیں۔ اور ایسے جو ظاہری اور پوشیدہ باتیں ہیں یا جو انسان جو کچھ کرتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر دن کے اجالے میں کرے یا رات کے اندھیرے میں کرے، سب برابر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ برابر ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی چاہے وہ چھپا کر وہ عمل کرے یا ظاہر کر کے کرے۔ اور اس کے بعد آخری آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کے ساتھ پہرے دار فرشتے جو صبح اور شام مقررہ وقت پر آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مختلف طریقوں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا اسی آیت میں کہ کوئی قوم اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں جو اس کو عطا کی ہیں ان کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے دل کو یا اپنے دل کے معاملات، اپنے نفس کو نہ بدل لیں۔ تو یعنی اپنے نفس کو بدلنے سے ہی چاہے وہ ان انعامات کو سزا کا مطلب سزا میں تبدیل کر لے یا ان انعامات سے اچھی جزا جو ہے اس کو حاصل کر لے آخرت میں قیامت کے دن۔ یہ تو انسان کے اپنے نفس کا ارادہ جو ہے یا اس کی اپنی کوشش اس کے مطابق ہی ہے۔ اور پھر آخری آیت میں کل ہم نے دیکھا کہ بجلی کی چمک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی کہ بجلی کی چمک جو ہے، یہ جو موسم کی خرابی، بارش اور گرج و چمک والا موسم ہوتا ہے، اس میں بجلی کی چمک، اس میں خوف بھی ہے ایک انسان کے لیے اور امید بھی ہے۔ خوف اس چیز پہ کہ کہیں یہ بجلی گر نہ جائے کسی کے اوپر، یا کسی بھی جانور یا کسی جاندار انسان یا کسی کی چیز کے اوپر گر کر اس کو فنا کر دے، اس کو جلا کر راکھ کر دے۔ تو اس چیز کا خوف بھی ہوتا ہے اور ایک امید بھی ہوتی ہے کہ اس زبردست موسم کے نتیجے میں جو بارش ہوگی اور جو میਂہ بہے گا وہ زمین پر آ کر خوشحالی کا باعث ہوگا کھیتوں کے لیے اور پودوں کے لیے اور زمین سے، اور موسم جو ہے وہ بھی
اس سے بہتر ہو جائے گا، اس کی بھی امید ہوتی ہے۔ تو یہ امید اور ایک خوف جو ہے ان کے درمیان وہ بجلی کی چمک جو ہے اس میں اس کی کیفیت ہوتی ہے ایک انسان کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھاری بادلوں کو وہ کس طرح سے اٹھا کر سمندر سے سفر کرتا ہوا پہاڑوں کی طرف لے جاتا ہے، اور مختلف جگہوں پر اس کو بارش برساتا ہے، اور پہاڑوں پر تو جا کر وہ پھر پانی کی سٹوریج جو ہے اس کا بھی انتظام و انصرام کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ اور بڑی بڑی نشانیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا کردار یا رویہ جو ہے اس کا بھی ذکر ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح بیان کرتی ہے گرج۔ یہ جو گرج چمک ہوتی ہے، یہ بادلوں کی گرج جو ہے یہ بھی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پچھلی آیت میں ذکر ہوا موسم کا، اس میں چمک جو ہے بجلی کی چمک اس کا ذکر ہوا، تو یہاں پر گرج ہے، بادلوں کی گرج۔ گرج چمک عام طور پر اکٹھا بولا بھی جاتا ہے، اور اکٹھے یہ مظاہر جو ہے یہ فینومینا، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ایک ایسی نشانی جو کسی بھی وقت کسی مطلب ایک آزمائش کا باعث بن سکتی ہے، یا دوسرے دوسرے اس کے دوسری طرف اس کے اپوزٹ میں اکثر و بیشتر وہ اچھی رحمت جو ہے اس کا باعث بنتی ہے زمین کے اوپر، پانی کی شکل میں، برسات کی شکل میں۔ تو بہرحال یہ گرج جو ہے یہ بھی تسبیح بیان کرتی ہے بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی من خیفتہ، اس کے خوف سے۔ یہ گرج، بادلوں کی گرج جو ہے یہ بھی، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اللہ کے خوف سے اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ، یہ بھی یہ گرج جو ہے، گرج جو ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کی ایک قسم ہے کہہ لیں، جس کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کی، یعنی ہمیں بتا دیا۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں، اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے اسی موسم میں۔ فَيُصِيبُ بِهَا، پھر وہ ڈال دیتا ہے ان کو، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس آیت میں سمجھنے والا، کہ وہ پھر کڑکتی ہوئی بجلیاں بھی بھیجتا ہے اور ان کو پھر وہ جس کے اوپر چاہتا ہے گرا ڈالتا ہے، گرا دیتا ہے یا ڈال دیتا ہے۔ اب یہ بجلی، جو کڑکتی ہوئی بجلیاں جو ہیں، اکثر اوقات کل بھی ذکر ہوا تھا ہمارے علاقوں میں، ایشیا میں، مڈل ایسٹ ہو گیا یا ایشیا ہو گیا، یا دوسرے اس طرح کے علاقے جو وہاں پر، تو اس کے مظہر جو ہے وہ اتنے زیادہ معمول کے نہیں، لیکن کچھ سٹیٹس یا کچھ سلطنتیں ایسی ہیں دنیا میں، کچھ مقامات ایسے ہیں یہاں پر یہ مظہر جو ہے وہ بہت عام ہے، بہت زیادہ مطلب اکثر جو ہے وہ پیش آتا رہتا ہے۔ اور وہاں پر مطلب جب بجلی کڑکتی ہے یا چمکتی ہے اور یا گرتی ہے تو بہت زیادہ تباہی و بربادی کا باعث بنتی ہے، خاص کر ٹورناڈو کی شکل میں۔ اگرچہ وہ ایک الگ قسم کی شکل ہے، لیکن وہ بھی یہ طوفان کی شکل میں آتا ہے، یا جکڑ جسے بولتے ہیں اس کی شکل میں آتا ہے، اور وہ بھی بہت تباہی کا باعث بنتا ہے۔ باہر وہ بھی زمین آسمان سے ہی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک ہوا کا ایک گولا جو ہے وہ بنتا ہے، وہ انگلش میں اسے ٹورناڈو کہتے ہیں۔ بہرحال جب یہ بجلیاں کڑکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر جس سے ہم خوف بھی کھاتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں اس کا مظہر ہے، اور اس ظاہری نشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ سب جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، وہ سب جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، کہ وہ اپنے جو مطلب غیر اللہ کو پکارنے کے ان کے معاملات، یا اللہ کے ساتھ شرک کے جو معاملات ہیں مختلف طرح کے بہت سارے، ان کے اوپر پھر بھی وہ بضد ہیں، اسی کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں، اس کے معاملے میں وہ پھر
शशो पंज में है या उसी उसके मामले में वो अल्लाह ताला से झगड़ा कर रहे हैं, जबकि एक तरफ तो उनकी ख्वाहिश ये है कि कोई अजाब क्यों नहीं आ जाता, अगर अगर नबी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सच्चे हैं, अगर ये कुरान सच्चा है, तो अगर ये अल्लाह के अल्फाज हैं, तो फिर ये अजाब क्यों नहीं आता। तो ये बिजली के चमक और गड़क और ये जो कड़क और गरज वगैरह, ये सारा कुछ उनके सामने है, जिसमें खौफ भी है उनके लिए और उम्मीद भी है। और खौफ को सामने रखते हुए क्यों फिर वो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाते कि ये बिजलियां जो है ये भी तो उनके ऊपर अजाब की तरह आ सकता है। जैसा कि एक और सूरा में कौम हूद के बारे में है, कौम हूद का हमने पढ़ा है कि उनके ऊपर कड़क का जब बिजली के चमक गरज जो है इस तरह के मौसम का अजाब आया था। उसकी मजीद तफसील एक सूरा में मौजूद है कि उस वक्त लोगों ने, जब मौसम ऐसा हुआ तो लोग पुर उम्मीद होकर बाहर निकले, लेकिन जब वो बाहर निकल कर इकट्ठे हुए तो वो कड़क जो है या बिजलियां जो है वो उनके ऊपर गिरी, जिससे वो हलाक हो गए। तो वो एक उम्मीद के साथ वो निकले, लेकिन वो हलाक हो गए। तो इसी तरह से उनके साथ भी मामला हो सकता है। इससे डरने की बजाय वो अल्लाह के मामलों में झगड़े में पड़े हुए हैं। वो अल्लाह की ज़ाहिरी निशानियां जो है, इतनी बड़ी निशानियां, उसको देख कर भी वो उसकी तरफ नसीहत नहीं पकड़ते, बल्कि उल्टा अपनी जिद और हट दर्मी में पड़े हुए हैं और अल्लाह के बाबत कुछ झगड़े जो हैं वही कर रहे हैं, उसी में पड़े हुए हैं। वह हुआ शदीदुल मिखाल, और वो सख्त कुव्वत वाला है। जब वो पकड़ में आए तो बहुत सख्त पकड़ भी रखता है, बहुत सख्त कुव्वत वाला भी है वो। लहू दावतुल हक, उसी के लिए है सच्ची पुकार, या उसी को पुकारना, सिर्फ अल्लाह ही को पुकारना हक है। अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना किसी भी तौर पर, किसी भी तरीके से जायज़ नहीं, मुनासिब नहीं। ये दावतुन दुआ से है कि अल्लाह के अलावा किसी से दुआ करना, अल्लाह के अलावा किसी के हुजूर दुआ करना, अपनी हाजात को पेश करना और अपनी हाजात में आसानी या मदद जो है तलब करना, अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही, और जिन्हें वो सब पुकारते हैं उसके सिवा, या जिनको पुकारा जाता है उसके सिवा, वो हस्तियां जिनको अल्लाह के सिवा वो पुकारते हैं, ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, नहीं वो जो सब जवाब देते या उनकी दुआओं को कबूल करते कुछ भी। उनमें कुछ सकत नहीं, उनमें कुछ ऐसी बात नहीं कि वो उनकी दुआओं को या उनकी हाजात को सुने या उनकी दुआओं को कबूल करें। अल्लाह के सिवा जिनको वो पुकारते हैं उनमें कुछ ऐसी सकत नहीं या कुछ ऐसी बात नहीं कि वो उन पुकारने वालों की दुआओं को सुने या कबूल करें। इल्ला कबासितिन, मगर उस शख्स की तरह जो फैलाए हुए हो, फैलाने वाला हो। एक मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं उन लोगों की जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे वो शख्स जो फैलाने वाला हो कफ़ई ही, अपनी दोनों हथेलियां, अपनी दोनों हथेलियां जो है वो सीधी करके फैलाने वाला हो इलल माई, पानी की तरफ, लियबलुगा, ताकि वो पानी पहुंच जाए उस फाहू, उसके मुंह तक। ऐसा ऐसा शख्स, उसकी मिसाल एक ऐसे शख्स की तरह है जो बारिश के मौसम में या कुछ ऐसे हालात में अपनी बाजू फैलाकर हथेलियां जो है उनको बिल्कुल सीधा फैला ले, और उसके साथ ही वो ये ख्वाहिश भी करे या ये उम्मीद रखे कि इस तरह से पानी उसके मुंह तक आ जाएगा। जबकि पानी को उसके मुंह तक लाने के लिए तो उसको उसका बाउल जैसा होता है, मतलब वो बनाकर उसको मतलब अपने मुंह तक लाना पड़ेगा। लेकिन बाहर ही अपने हाथों को फैलाकर खड़ा हो जाए और कहे कि ये इससे पानी जो उसके मुंह तक आ जाएगा, तो ये तो उसका अमल जो है बेसूद है, इससे तो उसकी कोई भी उम्मीद जो है वो पूरी होने वाली नहीं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनकी मिसाल जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं बिल्कुल उसी तरह है, जो ऐसा शख्स जो बस हाथ फैलाए खड़ा है, हाथ को सीधा, हथेलियां जो है उनको सीधे किए बाजू फैलाए खड़ा है, तो इस उम्मीद के साथ कि पानी उसके मुंह तक पहुंच जाएगा। हालांकि नहीं वो बिबालिगी ही, हरगिज पहुंचने वाला उसके मुंह तक। वमा दुआउल काफिरीना, और नहीं है काफिरों का पुकारना इल्ला फी ज़लाल, मगर गुमराही में। इसी तरह से काफिरों का पुकारना जो है सिर्फ एक गुमराही है, बेसूद है, किसी भी तरह का उनको कुछ नफा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान है। उनका सिर्फ शिरक का नुकसान जो वो कर रहे हैं अपना इस दुनिया में, या अपनी जान के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, उसके अलावा उनको कोई और नतीजा उसका नहीं मिलने वाला। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्दी,
اور اللہ ہی کے لیے ہے سجدہ کرتا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہ بھی آیات متشابہات میں ہے، اس کی مختلف طریقوں سے ہم کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن یقیناً اس کی اصل حیت یا اصل کی جو کیفیت ہے وہ تو صرف اللہ ہی کو موجود معلوم ہے کہ ہر چیز جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، آسمانوں اور زمین کا جب کہیں گے تو پوری کائنات آ گئی، تو پوری کائنات میں جو کچھ ہے ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ اب آج کے دور کے علم کے حساب سے ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہمارے سامنے جو بے جان چیزیں ہیں، بے جان چیزوں کے اندر بھی حرکت ہے، ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زندگی کے آثار موجود ہیں، جس کا ہم نے گاہے ذکر بھی کرتے ہیں کہ بے جان چیزیں جو ہیں ان میں بھی زندگی کی رونق اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ ان میں بھی مطلب اس کو جب باریک نظر سے دیکھیں، مائکروسکوپک ویوز جیسے کہہ لیں، تو اس میں بھی جو مختلف طرح کے اجسام ہیں ان میں کچھ حرکت ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ ایٹم کا ایک مظاہرہ کر لیں اگر، جو سب سے باریک ذرہ ہے اس کائنات میں، اس کے اندر بھی کچھ حرکت موجود ہے۔ نیوٹران اور پروٹون اور الیکٹران ہوتے ہیں، اور الیکٹران جو ہے وہ پروٹون کے گرد، نیوٹرن اپنے نیوکلس کے گرد جو ہے وہ مسلسل چکر لگا رہے ہیں، ہر چیز گردش میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا بھی۔ تو جس طرح سے یہ ہر چیز گردش میں ہے، لیکن اس کا ہمیں کچھ ادراک نہیں ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں، ہمیں آج کے سائنٹیفک انفارمیشن سے کچھ اس کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم آسمان کو رات میں دیکھیں تو اس میں جو ستارے ہیں، ہمیں ستارے جو ہے ایک جگہ پر رکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن سائنٹیفکلی اس کو جو ریسرچ کی گئی اس کے مطابق تو وہ بہت تیزی سے، بہت ہی بے انتہا کی تیزی سے وہ سفر کر رہے ہیں ایک خاص سمت میں یا ایک خاص جہت میں، جس کی آیت بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی مختلف جگہوں پر۔ تو اسی طرح سے کس طرح سے وہ سجدہ کر رہی ہے، ہر چیز جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی سجدہ کر رہی ہے، یہ صرف اللہ کی معلوم ہے۔ ہمیں کچھ ایک تو ہمیں منوان اسی طرح سے اس کو تسلیم کرنا ہے، یہ اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا کچھ ہماری معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کا گمان بھی ہوتا ہے کہ ہاں یقیناً یہ سچ ہوگا کہ کسی نہ کسی طور پر ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، تعاون خوشی سے۔ یہاں پر خواہ جو ہے، خے اور واو جو ہے وہ مس ہو گئے شاید، خوشی سے، تعاون خوشی سے، وقرہن اور ناخوشی سے، چاہے وہ خوشی سے ہو چاہے وہ ناخوشی سے ہو۔ خوشی اور ناخوشی یہاں پر اگر اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو ہر چیز جو دنیا میں کائنات میں موجود ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ایک خاص راستے کا سفر کر رہی ہے اور اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ ناخوشی تو یہاں پر انسان کے لیے آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے، یا شیاطین اور جن جو ہیں، جن کو تھوڑا بہت اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہی صرف مطلب اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، اور ناخوشی کا معاملہ جو ہے غالباً انہی کے لیے ہی یہاں پر منسوب ہے۔ بہرحال چاہے وہ خوشی سے ہو یا چاہے ناخوشی سے، ہر چیز کائنات میں اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے یا کرتا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ، اور ان کے سائے بھی، وَالْأَصَالِ، بالغدو صبح کو، والعصالی اور شام کو، اور ان چیزوں کے سائے بھی صبح کو اور شام کو۔ اور سائے کی مثال ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دے دی، کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں ان میں سایہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ظاہری آنکھ سے بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ صبح کے وقت بھی وہ سایہ جو ہے چیزوں کا بہت لمبا ہوتا ہے، زمین پر لیٹا ہوتا ہے، اور شام کے وقت بھی آہستہ آہستہ سے وہ لمبا ہو کر زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ تو اس کا یہ سایہ جو ہے زمین پر لیٹنا صبح کے وقت اور شام کے وقت، یہ بھی ایک سجدے کی ہی قسم ہے کہ زمین پر پھیلا کر اپنے آپ کو سایہ جو ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ تو اس کی ایک نشانی یا ایک جھلک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی آیت میں بتا دی کہ صبح اور شام کو سائے کا مطلب زمین کے اوپر لیٹنا، یہ بھی سجدے کی ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی موجودات کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کے اوپر سجدہ جو ہے یہ کرنا چاہیے، یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن پھر بھی اس کو ضرور کرنا چاہیے جہاں پر بھی ہمیں موقع ملے۔ اس سے پہلے سورہ اعراف میں جو پہلا سجدہ آیا تھا، اس میں ہم نے اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھی کہ سجدہ تلاوت کیا ہوتا ہے۔
یا آیت سجدہ جب آئے تو اس میں سجدہ کرنا جو ہے اس کے بارے میں کیا کچھ معلومات ہیں. تو اگر آپ کو کچھ مزید تفصیل چاہیے تو اس کو آپ سرفنگ کر سکتے ہیں. وہ لائبریری میں موجود ہے، ہماری جو حبل اللہ کی لائبریری یہ ہے. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 16. کل من رب السماواتی، کہہ دیجئے کون ہے رب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا. ان کافروں سے جو پچھلی آیت میں آیا کہ وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں، ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے، ان سے ذرا پوچھئے کہ کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب، اس کائنات کا رب کون ہے. یہ ساری نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی پیچھے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کہ اس پوری کائنات کا رب، پالنے والا کون ہے، اس کا انتظام و انصرام کرنے والا کون ہے. قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی. جب آپ ان سے یہ سوال کریں گے تو یقیناً وہ اپنے جواب میں ڈگمگائیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں جو چیزیں گھومتی ہیں یا چلتی ہیں وہ تو ان کے آباء و اجداد کے ہیں. اللہ کو ماننے سے تو وہ ظاہری طور پر انکار کر رہے ہیں، لیکن دل سے تو وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس کو شش و پنج میں پڑے رہیں گے تو آپ ساتھ ہی یہ ان کو اس کا جواب بھی اس سوال کا دے دیجیے کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو اس پوری کائنات کا رب ہے. قل، کہہ دیجئے، کیا فاتخذتم من دونہ، تم بنا رکھے ہیں، تم نے بنا رکھے ہیں اس کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ، اولیاء، کچھ اور بھی کارساز یا کچھ اور ولی. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو کہ نہیں اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے کسی نفع کا اور نہ ہی کسی نقصان کا. کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ کے سوا کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں یا کچھ اور ولی بنا رکھے ہیں، دوست بنا رکھے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، لیکن وہ تو اپنے نفسوں کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتے. اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ان کے تو اپنی نفسوں کے اوپر کچھ اختیار نہیں کہ ان کے لیے کچھ نفع نقصان کا وہ مطلب اختیار حاصل کر لیں یا ان کے لیے نفع اور نقصان پہنچا لیں. کل، کہہ دیجئے، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہوتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا اندھا اور دیکھنے والا بھی برابر ہوتے ہیں؟ کیا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت جو ہے، اس اللہ تعالیٰ کی نصیحت جس کو ملی یا جس نے اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کیا اور اس کے سامنے پوری زندگی جو ہے وہ روشن ہو گئی، کیا وہ روشن آنکھ والا یا دیکھنے والا وہ، اور اندھا جس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس سے روگردانی کی اور اسے آنکھیں پھیر لی، تو اس طرح کا اندھا جو ہے، کیا ایسا اندھا اور ایسا اللہ کی روشنی، اللہ کی روشنی سے منور انسان جو ہے، کیا وہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ ام حل یستوی، کیا برابر ہوتے ہیں الظلمات والنور، اندھیرے اور روشنی، کیا اندھیرے اور روشنی یا اندھا اور دیکھنے والا بینا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ایسا تو نہیں ہو سکتا. ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے لیے ایسے شریک، خلقو، جو انہوں نے پیدا کیا ہے، خلق ہی، اس کے پیدا کرنے کی طرح. انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ ایسا کہ انہوں نے بھی کچھ اللہ کی طرح ہی کچھ پیدا کیا ہوا، یعنی اللہ کے ساتھ جن کو وہ شریک کرتے ہیں ان کی ایسے الفاظ میں ان کی تشریح کرتے ہیں یا ان کی تعریف کرتے ہیں یا ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی مخلوقات بنا رکھی ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ بارش کا کوئی دیوی دیوتا ہے، یا سورج اور چاند جو ہیں ان کی بھی پوجا کرتے ہیں ان کے اعمال کے حساب سے، ان کے کاموں کے حساب سے، یا مختلف طرح کے مختلف مطلب یہاں پر جو مظاہر ہیں ان کے لیے مختلف دیوی دیوتائیں یا مختلف ہستیاں جو ہیں وہ ان کو پکارتے ہیں. قسمت کے لیے بھی کسی کو پکارتے ہیں، فصلوں کے لیے بھی کسی کو پکارتے ہیں. بہرحال اس طرح سے بہت ساری چیزوں کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. تو ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو معبود جن کی تم پورا کرتے ہو یا جن کو تم پکارتے ہو کہ اللہ کے علاوہ، کیا انہوں نے بھی کوئی ایسی تخلیق پیدا کر دی ہے یا کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ فتشابہ الخلق، تو متشبہ ہو گئی پیدائش علیہم، ان پر شبہ میں آ گئی ان کی پیدائش، یا ان کا یہ جو قول یا ان کا یہ جو ماننا ہے کہ ان کے جو شرکاء ہیں جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، ان کی جو پیدائش ہے ان کی کسی چیزوں کے پیدائش کے بارے میں وہ شبے میں آ گئے
کیا کیا شبے میں آ گئے؟ ایک تو ہم نے بہت ساری آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھی، نشانیاں بڑی بڑی، کہ کس طرح سے وہ اس پوری کائنات کا انتظام کر رہا ہے، اور اس میں زندگی کا انتظام جو ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے مطلب زیر اثر جو ہے وہ چل رہا ہے، اسی کی حکمت اور اسی کے تدبیر کے اندر چل رہا ہے سارا کچھ. تو وہ اس چیز کو مانتے ہیں. جب وہ اس چیز کو مانتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ وہ دلیل پیش کر سکے کہ ہاں ان کے دیوی دیوتا یا جو جن کو بھی وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، انہوں نے بھی کوئی تخلیق کی ہے. صرف باتوں میں انہوں نے گھڑا ہوا ہے بہت ساری سٹوریاں کہ وہ بادلوں کے اوپر کس طرح سے وہ راج کرتے ہیں، یا دن اور رات کا آنا جانا وہ کس طرح سے ان کے مختلف معبود ہیں. لیکن ٹیکنیکلی یا پریکٹیکلی تو ان میں کوئی ایسی دلیل یا کوئی ایسی ٹھوس شواہد ان کے پاس نہیں کہ وہ ثابت کر سکیں کہ وہ اپنی بات میں سچے ہیں. لہٰذا وہ اس چیز میں شک میں پڑ گئے. تو متشبہ ہو گئی پیدائش ان کی، یہ کہ ان کے جو شریک جو ہیں انہوں نے اگر کوئی تخلیق ان کے مطابق اگر کی ہے تو وہ اس کو ثابت کر سکے، اس میں وہ شبہ میں پڑ گئے. کل کہہ دیجئے اللہ خالق کل شیئن کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو. اب جب وہ شک میں پڑ گئے تو ان کے مائنڈ کو ذرا کلیئر کر دیجئے اور ان کو دوبارہ ریمائنڈ کرا دیجئے کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو اس کائنات میں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. یہ جو تم شک و شبے میں پڑے ہوئے، اس شک و شبے کو چھوڑ کر یقین کو اپنا لو اور یقین کر لو کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہی ایک واحد ہے اور ہر چیز پر غالب ہے. وہی واحد ہے، وہی ایک ہے اور نہایت غالب ہے، ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا ہے. انزل من السماء ماء، اس نے اتارا آسمان سے کچھ پانی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں، پہلے جو نشانیاں تھی اس میں سے اسی سے متعلقہ ایک اور ملتی جلتی نشانی یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اسی نے آسمان سے کچھ پانی اتارا. فصالت اودیتن، تو بہہ پڑی وادیاں، بقدرہ ہے اپنے اندازے کے ساتھ. تو بہہ پڑی وادیاں اپنے اندازے کے ساتھ. اسی نے آسمان سے جب پانی اتارا آسمان سے، مطلب اس کا مطلب بارش ہی ہوتا ہے. تو اس نے جب بارش برسائی تو وہ بارش جو ہے جو پہاڑوں پر یا مختلف زمین کے مختلف ٹکڑوں پر جب پڑی تو وہ پانی جو ہے وہ بہہ پڑا. اب جب پہاڑوں پر جو بارش پڑتی ہے یا پہاڑوں کے اوپر جو بارش کے نتیجے میں جو برف وہاں پر سٹور ہوتی ہے، تو وہ برف بھی وہاں پر گھل کر ندی نالوں کی شکل میں پہلے پہاڑوں کے اندر سے اپنے رستے بنا کر آتی ہے. پھر وہ تھوڑی سی کھلی جگہ جہاں پر ملتی ہے تو چشموں کی صورت میں بن جاتی ہیں. جب مزید تھوڑا سا میدانی علاقہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ ندی نالے جو ہیں وہ ان کی شکل اختیار کرتی ہیں. پھر وہ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا اپنے ملکوں میں کہ واٹر پیسج ہوتے ہیں، آبی گزرگاہیں ہوتی ہیں جو عام حالات میں تو خشک نظر آتی ہیں ہمیں، لیکن جب بارش کا موسم آتا ہے اور بارش کا پانی وہاں پر بہتا ہے تو وہ مطلب اس میں بہت ہی وسیع علاقوں میں، بہت ہی وسیع جگہوں پر پانی جو ہے اس کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے. تو وادیوں کے اندر پانی کا بہنا جو ہے اس کا یہاں پر ہے کہ اب اس بارش کے نتیجے میں مختلف جگہوں پر پہاڑوں کے درمیان ندی نالوں میں چشموں کی صورت میں یا دریا مطلب آبی گزرگاہوں سے مختلف وادیوں میں سے پانی جو وہ بہتا ہے اور بہہ کر وہ دریاؤں میں یا سمندر میں مل جاتا ہے مختلف طریقے سے. تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کی طرف ایک اشارہ ہے یہاں پر کہ اس نے پانی میں سے کچھ پانی یعنی سمندر میں سے کچھ پانی اٹھا کر لے گیا اور اس کو پہاڑوں پر اور مختلف زمین کے ٹکڑوں پر برسایا. تو وہ پانی جو ہے وادیوں میں یا زمین کے مختلف حصوں میں بہنا شروع ہو گیا اپنے اندازے کے ساتھ یا جس طرح سے اس کو رستہ مل رہا ہے. جیسا کہ پہاڑوں کے اندر تنگ رستے ہوتے ہیں وہاں پر مطلب اس صورت میں بہتا ہے. ندی نالوں میں یا چشموں میں ان کی جو جگہ ہیں یا ان کی جو مقررہ حدیں ہیں، کنارے ہیں، ان کے اندر اپنے اندازے کے ساتھ وہ پانی جو ہے وہ بہہ پڑتا ہے اس میں. اور پھر اس پانی کا بہنا جو ہے ایک شدت کے ساتھ، ایک زور کے ساتھ، اس میں بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا، پھر اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ، رابین ابھرا ہوا. جب یہ پانی زور و شور سے بہتا ہے تو اس میں سے ایک جھاگ جو ہے وہ ابھرتی ہے. پانی جب بھی ندی نالوں میں ہم دیکھیں یا مطلب چشموں میں ہم دیکھیں جہاں پر زور کا پانی کا بہاؤ ہوتا ہے تو پانی جو ہے اونچی نیچی جگہوں پر جب ٹکراتا ہے
تو उसके टकराने से पानी के कुछ बुलबुले बनते हैं, जो जो झाग जो महसूस होते हैं वो, लेकिन वो झाग फौरन ही खत्म हो जाती है या फौरन ही बैठ जाती है या उड़ जाती है। इसका बेहतरीन मुजाहरा जो है वो आबशार की शक्ल में, कोई भी आबशार, चाहे वो मसनूई आबशार है या कुदरती आबशार है, उसमें हम देखें वाटरफॉल जो है कि जब पानी ऊंचाई से जब नीचे गिरता है तो उसका शोर जो है एक वो भी होता है। शोर के अलावा जब वो पानी नीचे गिरता है तो जिस जगह पर नीचे गिर रहा था वहां पर बुलबुले उठ रहे हैं, वहां पर झाग सी उठ रही होती है जो तकरीबन फौरन ही खत्म हो जाती है। तो इसकी तरफ इशारा है कि फिर वो उसका सैलाब का बनना या पानी का जोर से चलना, उसके उसके नतीजे में एक झाग उभरती है। एक तो वो झाग है, या वह मिम्मा, और उन चीजों में से जहां से दूसरी मिसाल शुरू हो रही है झाग के अलावा, वह मिम्मा यू की दूना वमिम्मा यू की दूना, और उन चीजों से जो कि वो सब तपाते हैं, अलैहि इन्हें, फिन नारी आग में, इब्तिगा हिलयतिन तलाश करने के लिए, हिलिया जेवर, और मताइन या सामान, ज़बदुन जाग है, या वो चीजें या वो धातें जिनको वो आग में तपाते हैं, उनमें से जेवर या सामान तलाश करने के लिए। मुख्तलिफ तरह की धातें, जिसमें सोना और चांदी जो है उनको जेवरात बनाने के लिए, और दूसरे एल्यूमिनियम और कॉपर वगैरह या तांबा वगैरह है उनको गलाकर मतलब बर्तन वगैरह या मुख्तलिफ औजार बनाए जाते हैं या मुख्तलिफ सामान बनते हैं, उसके बेशुमार उसकी मिसालें हैं। तो वो जो जब उन चीजों को या उन धातुओं को भी पिघलाया जाता है आग के ऊपर, तेज आग में गर्म करके, तो वो भी पिघल कर माया जब बनते हैं तो उनके ऊपर भी झाग आ जाती है, उनके ऊपर भी झाग आ जाती है, जिसमें मैल कुचैल भी होती है और झाग भी होती है। जो झाग जो है वो अक्सर औकात जो है वो ज्यादा देर तक जब उसको उबाला जाता है या पकाया जाता है तो वो झाग जो है उसमें से गायब हो जाती है, और उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं, जो मैल और कचरा वगैरह होता है, वो या तो नीचे बैठ जाता है या ऊपर ही ऊपर तरता रहता है, जिसको वो अलग कर देते हैं वहां से। वो तो कुछ काबिल नहीं होता, वो तो मैल कुचैल होती है। तो ये दो मिसालें यहाँ पर अल्लाह ताला ने दी। एक तो पानी सैलाब की शक्ल में जब जोरदार पानी बहता है तो उसके नतीजे में एक झाग बनती है, वो झाग, या दूसरी वो झाग जो मुख्तलिफ धातुओं को पिघलाने की शक्ल में जब ऊपर आती है। ये दो तरह की जो झाग हैं उसका यहाँ पर अल्लाह ताला ने इशारा दिया, और उस इशारे से क्या कहना चाह रहे हैं अल्लाह ताला वो देखते हैं हम आगे। मिसलुहु, उसी सैलाब की मानंद है, यानी ये जो धातु की जो झाग है ये भी उसी पानी की जो झाग है उसी के मानंद है। कजालिका, उसी इसी तरह मिसाल, यजरिबुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह, हक का वल बातिला, हक की और बातिल की। इसी तरह से हक और बातिल की मिसाल अल्लाह ताला बयान करता है कि हक और बातिल जो है वो भी इसी तरह से कि हक जो है वो तो हमेशा हमेशा कायम रहने वाला है। जैसे कि प्योर पानी जो है, पानी जब जमीन पर बहता है तो उसका कुछ हिस्सा जज़ब हो जाता है जमीन के अंदर, जो मुख्तलिफ तरीके से इंसान के काम आता है, जो बाकी बच जाता है, या उसके अलावा जमीन के ऊपर या नदी नालों की शक्ल में बैठकर बहकर मुख्तलिफ इलाकों को सराब करता है, या कहीं पर स्टोर होकर मुख्तलिफ इंसान के या जानवरों के मुख्तलिफ तरीकों से काम आ सकता है। तो ये तो हक है, लेकिन जो झाग थी वो तो वहीं पर फना होगी, वो बातिल है। इसी तरह से ये जो धातुओं का जिक्र हुआ वो भी, कि झाग जो है, जो मैल कचैल जो है, ये तो ज़ाया हो गई, इसका तो कुछ फायदा नहीं इंसान के लिए, लेकिन उसमें से जेवर बनाने के लिए जो सोना चांदी या दीगर धातें जो हैं वो प्योर फॉर्म में जो बाकी रह गई वो हक है। तो हक और बातिल की मिसाल इस तरह से अल्लाह ताला ने बयान की कि हक जो है वो तो प्योर फॉर्म में जो इंसान के काम की चीज है, जो हमेशा हमेशा रहने वाली है, और बातिल जो है वो झाग की तरह जाया हो जाने वाली चीज है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला निशानियां मिसालें बयान करता है मुख्तलिफ चीजों की। फ़अम्मा ज़बद, फिर जो झाग, फ़यज़हबु जुफ़ाअन, फिर जो झाग है तो वो चला जाता है बेकार। झाग जो है वो तो बेकार में चला जाता है। झाग तो या तो उड़ जाता है या तो वो चला जाता है या उसको फेंक दिया जाता है। वह अम्मा मा यनफाउ, और रही वो चीज जो नफा देती है, पानी और धातें वगैरह, खालिस धातें जो हैं जो नफा देती हैं चीजें, अन्नास, लोगों को, फयम कुसु, वो ठहर जाती हैं, फिल अर्जी, जमीन में। झाग जो है वो तो बातल की तरह उड़ जाता है, लेकिन जो नफा देने वाली चीजें जो हैं वो तो हक की तरह जमीन में ठहर जाती हैं। कजालिका यजरिबु, इसी तरह बयान करता है
اللہ تعالیٰ امثال بہت ساری مثالیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بہت ساری مثالیں دیتا کر انسان کو سمجھاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اس کو پہچان سکے، اور پھر قیامت کے اوپر اپنا ایمان جو ہے اس کو مضبوط کر کے اپنی اصلاح کرے۔ للذین استجابوا، ان لوگوں کے لیے جن سب نے قبول کیا لربہم، اپنے رب کا حکم، جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کیا، یعنی اللہ کو مانا اور اس کے احکام جو ہیں ان کی پاسداری کی، الحسنہ، ان کے لیے تو بھلائی ہے، بہت اچھا نتیجہ ہے ان کے لیے، حسن ہے۔ والذین لم یستجیبوا، اور وہ لوگ جن سب نے قبول نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا یا اللہ کی طرف سے جو نصیحت آئی اس کو قبول کرنے سے انکار کیا، لہو، اس کا حکم یا اس کی نصیحت کو، لو انا، تو اگر بے شک ہو، لہم، ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے اگر بے شک ہو، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے زمین میں سارا کا سارا، ومثلہ، اور اس کے مثل، معہو، اس کے ساتھ، جو کچھ اس زمین میں موجود ہے، جتنی اس زمین کی دولتیں ہیں وہ ساری کی ساری، بلکہ اس کے مثال اور بھی، یعنی اس زمین بھی زمین کے برابر یا اس کے جتنی اور، یعنی زمین سے دگنی دولت بھی ان کے پاس ہو، زمین کے اندر جتنی دولتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس سے دگنی دولتیں بھی ان کے پاس ہوں تو لفتدوا، ضرور وہ سب بدلے میں دے دیں، بھی اس کو، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم سوء الحساب، کہ ان کے لیے برا حساب ہے، یعنی یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اگر وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں تو انکار کیا اللہ کے حکم کا یا اللہ کی نصیحت کا، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن اگر ان کو پوری زمین کے برابر بلکہ اس سے دگنا بھی ان کے پاس ہو جائے اور وہ سارے کا سارا اس کو بدلے میں دے بھی دیں، اس کے باوجود ان کے لیے سوء الحساب، ایک برا حساب ہے، اس کے باوجود ان کے لیے ایک برا عذاب ہے، ومأواہم جہنم، اور وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، وبئس المہاد، اور جہنم جو ہے وہ ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے نتیجے، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہم نے ایک دو دفعہ ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو آفر کریں گے کہ اگر تمہیں زمین کا سارا خزانہ جو ہے وہ تمہیں دے دیا جائے تو کیا تم اس کے بدلے کے، اپنی آزادی کے بدلے اس کو ادا کر دو گے؟ تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں، وہ بہت مطلب ایک امید کے ساتھ کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں ان سارے خزانوں کو ٹکرا دیا یا دنیا میں اپنے وقت کو ضائع کر دیا، اسی طرح سے یہاں پر بھی اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں یا کوئی حصہ نہیں، اور اس کو واپس جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے، جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس طرح کا مفہوم ہے اس حدیث کا بھی کہ اس دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں ان کے برابر یا ان سے دگنے بھی خزانے اگر دے کر قیامت میں وہ اپنے عذاب کو اس سے دور کرنا چاہیں گے تو ان سے وہ دور نہیں ہوگا، اور یہ جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے اور اس کی آگ سے ہمیں بچا، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کچھ بات اضافہ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں پھر اسی کے ساتھ دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی والے معاملے کرے، جتنے سب کے مسائل ہیں اس دنیا میں، والدین کے لیے جو بچوں کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، جابز وغیرہ کے مسائل ہیں، مختلف طرح کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سب کو اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم عطا فرمائے۔ والدین کے لیے خاص کر دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے اپنا خاص فضل و کرم اور رحمت رکھے، جو اس دنیا میں ہمارے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بڑی زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بھی بنائے کہ ہم اپنی اولاد کو
اس طرح سے ٹرین کر سکیں یا اس طرح سے ان کی پروان چڑھا سکیں کہ وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.